دوسری بات جو آپ سے کرنی ہے وہ یہ کہ اگر ہمارے سامنے برائی ہو رہی ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی، آپ کے گھر کے افراد، پھر آپ اگر کسی ادارے کے مالک ہیں تو آپ کے پاس جتنے لوگ کام کرتے ہیں، کیا عادتیں ہیں، کیسے مزاج ہیں، کیا اپنا رہے ہیں؟ آپ کیا ذمہ دار نہیں ہیں؟ آپ روک ٹوک نہیں رہے، آپ بھی مجرم ہیں۔ آپ کے سامنے غلط ہو رہا ہے اور آپ غلط کو غلط نہیں کہہ رہے، مجھے بتائیں روحانیت میں ہم نے کوئی کمال نہیں حاصل کیا، کوئی تربیت نہیں پائی، نیکی میں آگے نہیں بڑھے اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف لانے کی کوشش نہیں کی اور چاہتے ہیں جنت مل جائے۔ اب جو حقیقتیں ہیں، ریالٹیز، وہ بدل سکتی ہیں؟ مجھے بتائیں نہیں۔ کس کو بدلنا ہے؟ ہمیں بدلنا ہے، ہمیں غلط عادتوں کو چھوڑنا ہے۔ انسان کے لیے تجرباتی طور پر بھی یہ ثابت ہے کہ وہ اچھا کرتا ہے تو اچھے ہی کی امید رکھتا ہے۔ برا کر کے اچھے کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ نہیں۔ آپ عزت دیں گے عزت ملے گی، آپ نیکی کریں گے نیکی ملے گی، لیکن آپ ایسا نہیں کر رہے اور چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، تو پھر بتائیے ہم بے وقوف ہیں یا نہیں؟ پھر ہم عقل مند کہلانے کے لائق نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جہالت کو پسند نہ کرو، بخالت کو پسند نہ کرو، رذالت کو پسند نہ کرو، سفاہت کو پسند نہ کرو۔ یہ لفظ عربی کے ہیں، نہیں سمجھ آئی تو کیا مطلب؟ ناواقفی کو، بے علمی کو، برائی کو، خرابی کو اور حماقت کو پسند نہیں کرنا ہے، بلکہ اچھے اخلاق، اخلاق کہتے ہیں خوبیوں کو، آپ کس چیز کو کس طرح ادا کرتے ہیں، تو ہمارے اندر اخلاق عمدہ ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ اخلاق جو اچھے ہیں حسنا ان کو مکمل کر دوں۔ انسانیت گوشت کا، پوست کھال کو کہتے ہیں، گوشت پوست کا نام نہیں ہے بلکہ اچھے اخلاق کا نام ہے، عمدہ کردار کا نام ہے۔ اب مجھے دو باتیں بتائیے، کیا صحابہ کرام انسان نہیں تھے؟ پوچھ رہا ہوں۔ انہوں نے جس معاشرے میں وہ تھے ان گندگیوں کو چھوڑ کر نبی کی غلامی کی تو وہ آنے والی نسلوں کے امام بنے یا نہیں بنے؟ ہمیں کیا دشواری ہے؟ ہمیں تو 50 سہولتیں حاصل ہیں، ان کے پاس اتنے ذرائع اور وسائل نہیں تھے، لیکن وہ جھوٹ کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ خیانت کو، دھوکے کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ اچھے اخلاق والے ہو گئے۔ نتیجہ یہ کہ آج ساری دنیا ان کو سلام کرتی ہے، حالانکہ وہ کیسا معاشرہ تھا، ان کے پاس نہ ہی یہ سہولتیں جو آج ہمارے پاس ہیں نہیں تھیں، مگر ہم سہولتوں کے باوجود اچھے نہیں ہو رہے، تو اس میں قصور ہمارا ہے یا نہیں ہے؟ تو مجھے اور آپ کو پہچاننا ہوگا کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ پریورٹیز ہوتی ہیں، ترجیحات، آج ہم خیال ہی نہیں کرتے، بس بہاؤ کے ساتھ، تو جو بہاؤ کے ساتھ چلے گا پھر جدھر وہ جائے گا ادھر ان کو بھی لے جائے گا۔ مجھے دیوار بننا ہے ہر خرابی کے سامنے۔ ہمیں کہا گیا روزہ دار ہو کوئی، اس سے کوئی لڑے تو وہ آگے سے کیا کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ روزے میں یہ کام نہیں ہوتے، نہیں کرنے چاہیے، اتنا ہی کہے۔
تو میں یہ کہوں کہ میں مسلمان ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا، ناپ تول میں کمی نہیں کروں گا، خرابی نہیں کروں گا، غیبت نہیں کروں گا، دھوکہ نہیں دوں گا، تو ہم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھا، آپ میں سے کون پسند کرے گا کہ اس کے ساتھ دھوکہ کیا جائے؟ کوئی نہیں، تو پھر دوسرے کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک شخص تھا، وہ شہر میں تھا، دوسرا دیہات میں تھا۔ دیہات والا وہاں سے دیہات کی چیز لاتا، وہ شہر والے کو دیتا، اور شہر والے کی چیز وہ وہاں لے جاتا جو اس کو ضرورت تھی۔ اس زمانے میں ناپ تول کا جو بھی نظام تھا، جیسا تھا، اب تو آپ کے ہاں ڈیجیٹل اسکیل آ گئے، ترازو آ گئے، بجلی سے بنے ہوئے دوسرے آ گئے۔ اس زمانے میں اتنی سہولتیں نہیں تھیں۔ اس گاؤں والے نے آ کر شہر والے سے چیز لی، سمجھانے کے لیے کہوں 1 کلو وہ گھی لایا، گھی شہر والے کو دے دیا، شہر والے سے وہ کوئی جو چیز لینی تھی وہ لے گیا۔ لے جا کر اس نے وزن کیا تو اس میں 50 گرام کم نکلے۔ 1 کلو لایا تھا وہ گھی اور 1 کلو چیز لے گیا تھا۔ جب وہ گیا تو اس میں 50 گرام کم تھے۔ وہ واپس آیا، شہر والے سے کہا کہ تم دھوکہ دیتے ہو، لوٹ مار کرتے ہو، یہ دیکھو تم نے مجھے جو چیز دی ہے اس کا وزن 50 گرام کم ہے، جبکہ میں نے تمہیں 1 کلو دیا ہے۔ اس نے کہا جی تمہارا کلو جو ہے وہ ابھی تک میں نے کھولا نہیں ہے۔ وہ لے آیا سامنے، اس نے ایک پلڑے میں اس کا رکھ دیا، ایک پلڑے میں اپنا دیا ہوا رکھ دیا، دونوں کا وزن برابر۔ اس نے کہا میرے پاس تو باٹ نہیں ہے، میں نے تو تمہاری چیز سے وزن کیا، جب تم خود کم لائے ہو تو مجھ سے شکایت کیوں کر رہے ہو؟ جو تم لائے ہو میرے پاس باٹ نہیں ہے، وہ جو ویٹ کے ہوتے ہیں وہ چیز نہیں ہے، میں نے تو تمہاری چیز سے وزن کر کے کہ بھئی تم جو لائے ہوگے صحیح لائے ہوگے اسی حساب سے دے دیا۔ تو اب میں نے آپ کو جو یہ بات بتائی، وہ جو لایا جس نے شکایت کی وہ اصل مجرم تھا یا نہیں تھا؟ مگر اس نے دوسرے سے کیا چاہا کہ میں بھلے سے کم دوں یہ پورا دے۔ تو جب آپ خرابی ڈالیں گے تو خرابی ہی آپ کے سامنے آئی۔ وہ لوگوں میں کہا جاتا ہے نا، گندم بو کر آپ جو نہیں اگا سکتے، یا جو بیج کر آپ چاول نہیں اگا سکتے، یہ آپ کے سامنے کی باتیں ہیں۔ تو ہم اپنے لیے نہیں چاہتے تو ہمیں پھر ماحول کو بھی خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اب مجھے حکومت چاہیے، میں چاہ رہا ہوں دوسروں کو مارنا پڑے مار دو، قتل کرنا پڑے قتل کر دو، لوٹ مار کرنی پڑے کر دو، گھیراؤ جلاؤ کر دو، صرف مجھے مل جائے۔ تو بتائیے یہ سارے فساد کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کے اسی شہر کراچی میں کتنے برس تک قتل و غارت کس طرح ہوئی؟ بوریوں میں بند لاشیں ملتی تھیں، لوگوں کے دماغ میں ڈرل کیا جاتا تھا، کیا کیا ہوتا تھا، آپ نے سب کچھ دیکھا سنا یا نہیں؟ اب آپ چاہتے ہیں کہ نہیں آپ کو عزت مل جائے تو کہاں سے ملے گی؟ سوچنا چاہیے۔ نفرتیں بیج کر آپ محبتیں نہیں اگا سکتے۔ اسپرے کریں آپ نفرت کا اور چاہیں خوشبو آئے محبت کی، ایسا ہو سکتا نہیں۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کتنا بڑا انقلاب برپا کیا۔ اب سوچیں آپ، ایک آدمی کی طبیعت بدلنا، مزاج بدلنا مشکل، انہوں نے کس طرح کائنات کو بدلا ہے۔ پہچانے لوگوں کے کردار میں کیسی تبدیلی آئی، کیسے ہو گئے، وہ جو درندوں سے بدتر تھے فرشتوں سے افضل ہو گئے۔ آج ہم بھی ہو سکتے مگر ارادے کی دیر ہے۔ وہ ارادہ ہم نہیں کرتے، اچھا کل کروں گا، پرسوں کروں گا، کل آتی نہیں ہے۔ اور جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر آپ ہی کے لوگ کہتے ہیں اب پچھتائے کیا ہووت،
جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اب پچھتاتے رہو، کچھ حاصل نہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ جی مولانا صاحب اب 50 سال، اب اللہ کے ہاں آپ کو جو وقت ملا ہوا ہے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی ہے؟ اس جیسا کوئی نہیں، تو اس سے زیادہ کی کیا بات ہے؟ ہمارے گناہ دوسرے ایک غلطی معاف نہیں کرتے، وہ کروڑوں غلطیاں معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم کیوں نہیں سدھرتے؟ ہمارے ہاں معاشرہ بگڑا ہوا ہے۔ اب آپ کہیں گے حکومت، تو حکومت کہاں سے گئی؟ ہم میں سے ہی گئی، ہم نہیں ووٹ دیے ہے نا، ہم نہیں چنا ہے نا لوگوں کو، تو جیسے ہم ہیں پھر ایسے ہم پر حکمران مسلط ہوتے ہیں۔ دوسری بات دین کے حوالے سے، الحق مر، سچ کڑوا ہوتا ہے، سچ مگر اس کا پھل اچھا ہوگا۔ سچ سچ ہے۔ مجھے یہ بتائیں، دین کو کسی طرح بدلنا فساد ہے یا نہیں؟ غلط معنی کریں، غلط ترجمہ کریں، غلط مسئلہ بیان کریں، لوگوں کو غلط عقیدہ سکھانے کی کوشش کریں، یہ سب فساد ہیں یا نہیں؟ میلاد شریف منانا جائز، اس کو ناجائز کہنا، ایصال ثواب کرنا جائز، اس کو ناجائز کہنا، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا جائز، اس کو ناجائز کہنا، واجب اچھے ستھرے کاموں کو غلط کہنا، بتائیے یہ فساد ہے یا نہیں؟ اور اللہ فسادیوں کو دوست نہیں۔ وہ لوگ جن کا کاروبار ہی یہی ہے، اچھی چیزوں کو غلط کرنا ہے، مستحب پسندیدہ کاموں کو انہوں نے مکروہ بتانا ہے، ناپسندیدہ بتانا ہے، جائز کاموں کو انہوں نے غلط کہنا ہے، وہ فسادی ہیں، اور اللہ فساد کو اور فسادیوں کو پسند نہیں۔ قرآن میں فرمایا فاذکروا آلاء اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، بس اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ کیا مطلب؟ جو نعمت ہے، جو سچ ہے، جو صحیح ہے وہ کہو۔ مگر کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ کے سامنے ایک اور کڑوی بات کر دوں، ہماری حکومت بھی، ہمارے ادارے بھی، ہم لوگ بھی باہر والوں سے، غیروں سے مشورے، ابلیس سے مشورے، قرآن حدیث ہے ہمارے پاس یا نہیں؟ ہم اس کو ایک طرف رکھ کے ابلیس سے مشورے کریں، غلط لوگوں سے مشورے کریں، اللہ کے دشمنوں سے پالیسی مانگیں، بتائیے یہ اچھی بات ہے؟ فساد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، دنیا کی ہر بات بدل سکتی ہے، رب کا فرمان بدل سکتا نہیں۔ اچھا جی 18 سال 20 سال 15 سال 10 سال لگا لو، محنت کر کے لوگ پالیسیاں قانون بناتے ہیں، لیجئے جی ملک کا آئین بن گیا، قانون بن گیا، پھر بھی اس میں ترمیم ہوتی رہتی ہے، ایمنڈمنٹ ہوتی رہتی ہے، نہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دماغ ہے، ایک دماغ نے رائے دی، دوسری نے اس سے بہتر دی، تیسری نے اور دی، پھر بھی آپ سوچ بچار کے کوئی قانون بناتے ہیں، اگلا آ کے اس میں بھی کوئی نہ کوئی رخنا نکال دیتا ہے۔ آج تک قرآن کا کوئی لفظ بدلا گیا؟ حدیث شریف کا کوئی لفظ بدلا گیا؟ پتہ چلا انسانی ذہن میں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، مگر یہ رب کے فرامین ہیں، ان کو چھوڑ کر نہیں جی فلانا 30 سال کا ماہر ہے، 50 سال کا ماہر ہے، 70 سال کا ماہر ہے، یہ رب کا کلام ہے، وہ سیانا ہے، اس کی بات مان لو، رب کی بات نہ مانو، تو یہ فساد ہے یا نہیں ہے؟ اونچی بس یہ میں نے 2-3 باتیں اس حوالے سے کرنی تھی، آپ کو بتانا تھا۔ اپنے آپ پر بڑا گھمنڈ ہو کہ نہیں میں بالکل صحیح سوچتا ہوں، غلط ہو سکتا ہوں میں یا نہیں، لیکن یہ کہ میں دوسرے کو تو موقع نہیں دے رہا، اپنے آپ کے لیے ہر رعایت ہے میرے پاس۔
اچھا غلطی پہ اڑا ہوا ہوں، پیسے کسی کے مارے ہوئے ہیں، کسی کا حق روکا ہوا ہے، کسی کا کام روکا ہوا ہے، یہ فساد ہے یا نہیں؟ اونچی اب آپ غور کرتے جائیے، پھیلا لیجئے اپنے ارد گرد کے ماحول پر ان ساری چیزوں کو پرکھ لیجئے، سب مان لیں گے۔ جس کو کہوں گا کہے گا فساد ہے، پھر فساد کر بھی رہا ہے۔ تو جو مفسد ہے، فساد کرنے والا، وہ مفسد جو ہے وہ کیا اپنے آپ کو درست نہ کرے اور چاہے ویسا ہی رہے تو اچھائی ہوگی نہیں۔ اللہ نے بھی فرما دیا کہ وہ فسادیوں کو، مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں دھوکہ دینے والے کو فکر نہ ہو کہ جی مجھے گالیاں پڑیں گی، مجھے برائی ملے گی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ اگر آنکھیں بند بھی کر لے گا تو اس کے حصے میں اچھائی نہیں آئے گی، برائی کہا جائے گا اس کو۔ تو میں پسند نہیں کروں گا کوئی مجھے برا کہے، تو پھر میں برا کرنے کو بھی پسند نہ کروں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس قارون کے بارے میں آپ کو بتایا، کتنا جناب وہ امیر تھا، کتنا پیسہ تھا، کتنے کر و فر سے شان سے لوگوں کے سامنے آتا تھا، سب کچھ، مگر رب کے دیے ہوئے میں سے اس نے آگے مہربانی نہیں کی، رب کا کہنا نہیں مانا، فساد کیا، لوگوں کو نبی کے خلاف کیا، نتیجہ کیا؟ خود بھی دھس گیا، مال بھی دھس گیا، کچھ کام آیا؟ آخرت برباد۔ آپ گناہ کریں نا، اس کا مزہ، لذت کتنی دیر کی ہوگی؟ چند لمحے، منٹس، گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ کہو گے ایک دن میرا بہت اچھا گزر گیا آپ کی سوچ کے مطابق۔ وہ ٹائم تھوڑا سا گناہ سر پر موجود ہے، وبال موجود ہے، اور اس کے بعد اس کے نتائج وہ لمبے۔ تو ہم سمجھدار ہیں یا بے وقوف ہیں؟ لذت ختم ہو جائے گی، گناہ کا وبال رہے گا، اس کا نتیجہ وہ سامنے آئے گا۔ توبہ کرنی نہیں ہے، نہیں جی ابھی تو عمر ہی کیا ہے جی، کر لیں گے توبہ بوڑھے ہو کے۔ تو بوڑھے ہونے کا یقین ہے؟ اگلے سانس کا یقین ہے؟ تو انسان کو، میں نے صرف آپ کو بار بار کہا کہ ہم سمجھتے نہیں۔ نیند نہیں آتی تھی لوگوں کو اگر ان کے سر پہ کسی کا پیسہ ہوتا تھا، ان کے اوپر کسی کا کوئی معاملہ ہوتا تھا، یار وہ مجھے کیا کہے گا، نیند نہیں آتی تھی۔ اور اب پرواہ نہیں، خراٹے لے کے سو رہے ہیں۔ تو یہ جو انسان کی سوچ ہو گئی ہے، یہ فسادی ہے، اور اس میں اس کا کچھ بھلا نہیں ہوتا۔